اچھا صاحب، سوالات زیادہ ہیں، میں اختصار سے. داڑھی مسلمان کے لیے کس حد تک ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو قرآن مجید میں ہو وہ فرض کہلاتا ہے. اللہ کا وہ حکم جو قرآن مجید میں نہ آئے اور حضور کی زبان سے ادا ہو اسے واجب کہتے ہیں. اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کا وہ حکم جو قرآن مجید میں آ جائے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہو گئے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، فرض ہو گئے. اللہ کا وہ حکم جو قرآن مجید میں تو نہ آئے، حکم کی شکل میں حضور کے الفاظ میں آ جائے تو وہ واجب کہلاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قص الشوارب واعفوا اللحیٰ، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ. اب یہ واجب ہو گئے. تو داڑھی رکھنا واجب ہے، حضور کا حکم ہے، اور اس کا منڈوانا شرعاً حرام ہے. وہ خواجہ قتیل کا قصہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت قصہ ہے. ایک نعت گو شاعر تھے خواجہ قتیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت خوبصورت نعتیں. تو ایک دیہاتی ان سے ملنے کے لیے گیا، لیکن یہ دیہاتی کوئی اللہ والا تھا. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچا، دیکھا تو وہ حجام کی دکان پہ بیٹھے شیو بنوا رہے. تو خواجہ قتیل سے وہ دیہاتی کہتا ہے کہ خواجہ ریشمی تراشی، خواجہ تم اور داڑھی مڈوا رہے ہو؟ تو اب وہ چونکہ سائل کا جو سوال تھا وہ مصرے میں آ گیا تھا، تو خواجہ قتیل نے اس کو شعر میں اور مصرے میں جواب دیا. بھلے ریش خود رامی تراشم، دل کسرا نمی تراشم. بھائی میں اپنی داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی اور کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں. تو اس دیہاتی نے کہا کہ دل کسرا نمی تراشی، دل رسول اللہ کی تراشی. ہاں کسی اور کا دل تم نہیں دکھا رہے ہو، صرف رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. پر یہ جب اس نے کہا تو بیچارہ اس کی جہاں تک شیو ہو گئی تھی بس اس نے وہیں روک دی اور کھڑے ہو کے وہ رونے لگا. اس نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نعت گو جو پریزیڈنٹ ایوارڈ جنہوں نے حاصل کیا، وہ مدینہ میں میرے پاس تشریف لائے، قیام بھی فرمایا، وہاں اچھے انہوں نے محفل نعت ہوتی رہی. تو کلین شیو تھے اس وقت تک وہ. تو جب وہ رخصت ہونے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ایک بات بتا دیں، جس ذات سے آپ کو اتنی محبت ہے اور جس کے لیے آپ اتنے اچھے شعر اور نعتیں کہتے ہیں، ان کا چہرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ تو وہ بیچارے رونے لگے، کہنے لگے آج کے بعد میں شیو نہیں کرواؤں. عزیزان گرامی، یہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ رہا ہے. میں ان کے درس میں جایا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب اس زمانے میں داڑھی رکھنا صرف واجب ہی نہیں ہے بلکہ ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے. وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نبی یا بزرگان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ میں نے پھر بہت تفصیلاً گفتگو کی ہے اس کتاب پہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کی آراء میں نے اس میں تفصیلاً لکھی ہیں. بات یہ ہے کہ وسیلہ شخصیت سے نہیں ہوتا، اس شخصیت سے ہمارا تعلق اگر ایمان اور اللہ کی محبت کی بنیاد پہ ہو تو پھر تو جائز ہے، صرف ذات کی حد تک نہیں. مثلا اس بات میں کہ اے اللہ ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے. یوں کہہ کے دعا مانگنا یہ جائز ہوگا. لیکن کسی ذات اور کسی شخصیت سے، اور وہ بھی کہ غیر معروف ہو، اس کو وسیلہ بنانا، اس کے خلاف علماء نے لکھا ہے. جب ہم کمرے میں وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں آسمان کو دیکھنا شرط ہے یا نہیں؟ جی نہیں.
کہ کمرے سے نکل کے باہر آسمان دیکھنے آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ نماز تراویح حضور پاک سے 8 ثابت ہیں، 8 بھی ثابت نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ 8 تراویح ثابت ہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں، 8 بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے 8 تراویح بھی باقاعدہ نہیں پڑھائی، صرف ایک دن ہوا، اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے اور آپ لوگوں کی انتظار کا تماشا دیکھتے رہے، تو 8 کہاں ثابت ہوئی؟ ہاں یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل جو تھا وہ تہجد، نوافل، تراویح میں 8 کا ہی تھا، لیکن وہ 8 تراویح ایسی ہوتی تھی کہ اس میں آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر جاتا تھا۔ وہ نہیں بتاتے ڈر کے مارے 8 تراویح بتاتے ہیں، صاحب یہ نہیں بتاتے کہ یہ 8 تراویح جو تھی یہ 6 گھنٹوں میں گزرتی تھی، یہ نہیں بتاتے، صرف 8 تراویح بتا دیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، جن لوگوں نے اب اس موضوع پہ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہاولپور میں تھے، کالج کے پروفیسر تھے، ہمارے استاد تھے، بہت پیار تھا ہمیں ان سے۔ ان کی ایک تحریری بحث ہوئی ترجمان القرآن میں مولانا مودودی صاحب کے ساتھ۔ مودودی صاحب 20 تراویح کے قائل تھے، وہ 8 تراویح کے قائل تھے۔ ہوتے 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 اس بات پہ مودودی صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے، وہ اپنی بحث کے دوران وہ مولانا عبداللہ صاحب کو یہاں گھسیٹ کے لے آئے کہ یہ 8 تراویح کا عمل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرایا ہے۔ بس یہ کہلوانے کی دیر تھی کہ مولانا مودودی صاحب پھر اس پہ تحریراً برس پڑے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں صرف اتنا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی سنت کو جس طرح سے سیدنا عمر نے اور صحابہ نے سمجھا ہے ویسا نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اگر آپ اتنی بات مانتے ہیں کہ صحابہ کا 20 تراویح پہ اجماع ہو گیا، حضرت عمر نے اس کا اجرا کیا 20 تراویح اور صحابہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا اور سب نے مل کے ایک جماعت کی شکل میں 20 تراویح مسجد نبوی میں پڑھنا شروع کر دی اور پڑھتے چلے گئے، تو یہ اجماع ہو گیا، اب اس پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اس وقت سے ڈرو جب لوگ 8 تراویح بھی نہیں پڑھیں، بھاگ جائیں، وہ خطرناک بات ہے۔